This meeting is being recorded. ہمارے تمام ممبران پہ خدا کی سلامتی جی. جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم، اور اللہ کی وہ انسانیت پہ محبت اور محنت مینار کہ جس پہ تمام روحانی مخلوقات ہمیشہ سفر کرتی رہیں گی، پرواز کرتی رہیں گی، ان کی محبت کی اس قدامت کو جانچتے ہوئے اور ان کی پہچان کرتے ہوئے کہ خدا کی محبت میں ایک انسان، ایک ایسا شخص جس نے تمام مخلوقات کے دل انسانیت کے لیے دوبارہ جوڑ دیے اور خدا کی محبت میں ایک کر دیے. تو ہم خدا کے دل کے نام سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے تمام ممبران کو خوش آمدید، ویلکم، اور انہیں درخواست کرتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی محبت الہی میں کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنی یا بتانی چاہیں، تو آپ سب کو نہ صرف کہ اجازت ہے بلکہ آپ کا خوش آمدید ہے. آپ جو ممبر بھی جو بات کرنا چاہے اس محفل میں، اس بزم میں، وہ اپنی بات کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی منشا سے جڑی ہو. بہت شکریہ برادر پیغمبر سورج خان بھائی. میں یہاں سے مائک جو ہے وہ آپ کو پاس کرتا ہوں. شکریہ. حضرت، یہ ہندوازم میں ہے کہ انسان جب یہاں سے دنیا سے انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوسرا جنم اس کا، پھر تیسرا جنم، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ہندو مذہب کی جو فلسفی ہے جنموں کی، تو ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیا ایسا واقعی اس میں کوئی تھوڑی سچائی بھی ہے؟ جی برادر محترم فقیر ثابت علی صاحب جی، بہت ہی عمدہ سوال ہے. حضور نے کافی ڈیٹیلز میں اسے بتایا بھی ہے، اور پچھلے انبیاء میں خاص طور پر جو عیسیٰ مسیح صاحب تھے، انہوں نے تقریباً تمثیلی انداز میں لیکن انہوں نے بتا دیا تھا کہ روح کی واپسی کا جو مضمون ہے، یہ اس کا اصل اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن ان سے پہلے بھی کئی مذاہب اور کئی طرح کی روحانی رہنمائی دی گئی ہے، جن کو اس دور کے صوفیہ، اس دور کے پیغمبر، اس دور کے جو مسیح تھے، ان کے انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ان کے ایکسپلین کرنے میں انسانیت نے بہت دفعہ ٹھوکر کھائی ہے. اور یہی مسٹیک جو ہے یہ ہندو مذہب میں بھی بڑی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ وہ پنرجنم جو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ دوبارہ جنم ہونا، کسی بھی شریر کا، کسی بھی آتما کا دوبارہ شریر میں آنا، وہ مضمون انہوں نے بھی باقی مذاہب کی طرح الجھا دیا ہے. جبکہ ہماری تعلیمات میں یہ صاف صاف اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ روح جو ہے وہ جب ایک دفعہ جسم کھو دیتی ہے تو اسے خدا کی اس کائنات میں اس کو دوبارہ جسم نہیں ملتا، ظاہری زندگی میں اس کو دوبارہ جسم نہیں ملتا. اب فرشتوں کے جہانوں سے ان کے لاز کے مطابق کسی روح کو اس کی ہارمنی کی اگر جہاں پر کوئی شخصیت مل جائے تو فرشتے اس روح کو دوبارہ اس دنیا میں آنے دیتے ہیں اس ہارمنی والے شخص کے ساتھ اسپرچول گیو اینڈ ٹیک کے لیے، کہ اس روح کے انسپریشن دینے سے اگر وہ شخص جو اس کی ہارمنی میں ہے وہ اگر خدا کے رستے پر، خدا کی منشا میں آ جاتا ہے، تو وہ روح جو جسم نہیں رکھتی اور وہ جسم والی روح کے ساتھ ہارمنی میں آ کے تھوڑا ہیلپ کرتی ہے، انسپائر کرتی ہے، تو دونوں کو خدا کا نور ملتا ہے. تو یہ فرشتے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس شخص کو، کس روح کو کب دنیا میں بھیجنا ہے ایز اے اسپرٹ، ناٹ ان ٹو اے نیو باڈی بٹ دا ہیلپنگ پلیئر. تو کہ یہ 7,000 سال بھی روحوں کو، ارواح کو انتظار کرنا پڑتا ہے، 1,000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال بھی ارواح کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو
یہ اس کا آسان ترین جو میں نے مجموعہ حضور کی تعلیمات سے بتایا کہ ہندوازم کی یہ بہت بڑی ایک مسٹیک ہے، یہ ایک ٹھوکر ہے جو انہوں نے کھائی ہے ان مضامین کو سمجھنے میں اور اس کو آبزرو کرنے میں، کیونکہ یہ انبیاء کا اور اسپرچول جو بینگ ہمارے گزرے ہیں، ہمارے بزرگ، ان کا یہ سب سے بڑا زندگی میں چیلنج رہا ہے، اور یہ چیلنج ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کہ جو روحانی دنیا سے ہمیں رہنمائی دی جائے اسے ہم یا کوئی بھی نبی سمجھتا کیسے ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی روحانی گروتھ بہت ضروری ہے، ان روحانی سٹینڈرڈز کو سمجھ کر اس کو پھر الفاظ کی زبان میں بتانے کے لیے۔ تو میرے خیال سے یہ اس میں نے اپنا ایکسپریشن آپ کے گوش گزار کیا۔ جی برادر پیغمبر سوری خان بھائی، اگر آپ اس بارے میں کوئی بتانا چاہیں تو پلیز یو آر ویلکم۔ جی بہت شکریہ تھا بھائی، خدا کی ذات اپنی آیت فرمائے آپ پہ، آپ نے بڑا اچھا یہ مفصل جواب دیا جی۔ اور میں فقیر ثابت علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور سب سے زیادہ جی ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور خدا کے دل کے شکر گزار ہیں کہ اس دور میں خدا نے اور خدا کے دل نے وہ راز الہی نہ صرف بیان کیے ہیں بلکہ انسانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ خود اس کا تجربہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جو سوال ہے کہ جو یہ پناہ جنم ہے یا بار بار زمین پہ آنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت جیسے اطہر بھائی نے فرمایا ابھی کہ یہ بہت ساری پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے انبیاء جو ہیں اس کا تفصیلی مضمون بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی سب سے آسان جو ڈیفینیشن اگر ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے کو جو 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اس کو جب وہ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ کسی بڑے آدمی کی طرح بات نہیں سمجھاتا، یا اپنے کسی دوست کو جس طرح بات سمجھائی جاتی ہے ویسے بات نہیں سمجھاتا، وہ اس کی عمر کے حساب سے، اس کی گروتھ کے حساب سے، حکمت سے ایک ایسی چیز، ایک ایسی مختصر بات ان کو دیتا ہے جس سے وہ بچہ احتیاط کے ساتھ سفر کرے۔ تو یہ انبیاء نے جو خصوصیت اپنائی اس کے پیچھے ان کی مجبوریاں تھیں بہت ساری، جس طرح بھائی نے بھی فرمایا، یہ انہوں نے کچھ شوق سے، کئی دفعہ ان سے غلطیاں ہو گئیں، کئی دفعہ ان سے یہ کوتاہیاں ہو گئیں، کئی دفعہ ان کی مجبوریاں تھیں، تو زیادہ تر ان کی مجبوریاں ہی تھیں کہ ان کو یہ باتیں اس طریقے سے کہنی پڑی۔ جیسے عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں وہ الہی راز کیسے بتاؤں، تم تو دنیا کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو اس قسم کی انبیاء نے باتیں کی ہیں، یا مذاہب کے اندر ایسی چیزیں آ گئیں کہ دوبارہ جنم ہوگا، یا جب آپ قیامت کو اٹھو گے تو سارے قبرستان سے ایک قبر سے 70 مردہ اٹھے گا، یہ جو باتیں اس قسم کی تھیں یہ صرف انسان کو اس فکر میں مبتلا کرنے کے لیے تھیں کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، تھوڑا سا خوف زدہ ہو کے کرے، تاکہ اس کا جو ذہن ہے وہ اس کو بھٹکاتا نہ رہے، اس کو الہاد کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ انسانی ذہن کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی اسے سہولیات ملی ہیں، جب بھی اس نے ترقی کی ہے، تو اس نے یہی کہا کہ وہاں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کوشش کی ہے کہ اپنی سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے بس جسمانی زندگی کو گزار دیں۔ تو یہ وجوہات رہی ہیں کہ فرشتوں نے بھی جب انبیاء کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے بھی حکمت کا استعمال کیا، سچائی کا کم استعمال کیا، حکمت کا زیادہ استعمال کیا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو تھیں وہ درمیان میں آ گئی۔ تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ پناہ جنم اگر واقعی ایک حقیقت ہے، تو پھر جب ہم رات کو سوتے ہیں، قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کے مترادف ہے، نیند موت کے مترادف ہے، یعنی آپ ایک نئی زندگی لیتے ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں، تو اس کو بھی پھر پناہ جنم کہا جا سکتا ہے، یہ اس کی کوئی اور قسم ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حکمت کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ آج کا انسان بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ باشعور ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اب یہ چیزیں ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے،
لیکن خدا کی عنایت سے اور خدا کے دل کی عنایت سے وہ راز الہی بیان کر دیے گئے ہیں، اور اس کا تجربہ اگر آپ کوئی کرنا چاہے تو آپ کی جو 6 چابیاں ہیں اس کا استعمال کریں، سارے پردے آپ کے اوپر خدا کی طرف کھول دیں۔ تو میں تو یہی کہنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ برادر پیغمبر خدا سوری خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا عمدہ اور نفیس جواب عطا فرمایا۔ میں درخواست کروں گا ہمارے کوئی اور ممبر بہت کوئی بات کرنا شکریہ چاہیں، جی، سوال کرنا چاہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت جی مہربانی۔ جی، بہت شکریہ جی آپ کا، خوش آمدید۔ آج صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات کوئی ایسی جو شیئر کرنا چاہیں تو پلیز یو آر ویلکم۔ تو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں پر ایک چیز گوش گزار کروں گا ہمارے سامعین کے لیے جو اس پروگرام کو بعد میں سنیں گے، اور ان حضرات کے لیے ہمارے برادران جہاں موجود ہیں اس وقت، اور ہمارے تمام بہن بھائی جو بھی اس دنیا میں اس ویڈیو کو سنتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت ہی آسان ترین بات ہے جو حضور کی تعلیمات میں نے آج پڑھی ہے، حضور نے بہت دفعہ دہرائی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنے سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دے دوں کہ آج ہماری جو اردو کتاب ہے حضور کی میرا دل خدا کی محبت میں کھویا گیا، اس کا پہلا جو ایڈیشن ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے جی، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تو وہ کل کو خدا نے چاہا تو یا ایک آدھ دن میں اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا اس شخص کا واقعہ جو آپ نے اکثر سنا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ 10,011 میں جب دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، یہ ایک لمبا سفر ہے، اور اس میں ہماری جو دنیا ہے ابھی اس کو بہت روحانی ترقی کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد حضور نے رکھ دی ہے معرفت الہی کی تعلیمات سے، باقی الہی تعلیمات سے۔ تو وہ ایک شخص تھا جو نبی بھی تھا، مسیح تھا، اس وقت کا وہ مسیح تھا، لیکن اس کے من میں خیال آیا تھا کہ میں اگر حضور زاہد علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو میں خدا کی بادشاہت کو ان سے اچھے ڈھنگ میں اور ان سے بہتر طریقے سے اور ان سے کم وقت میں لے آتا۔ تو اس سوچ کو جتنا بھی عرصہ لگا اس کے اندر ڈیولپ ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ خدا کی ذات نے اس کی سوچ کو گہرے انداز سے دیکھا، اور اس کے بعد ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بعد اس سے نہیں ملے، اور اس بات کو اس سوچ کو ایک انتہائی مجرمانہ سوچ سمجھا اور اسے ناپسند کیا، اور اسی وجہ سے جنتیں فرشتے اسے ملنا چھوڑ گئے۔ تو وہ چلتا رہا، پھر مسیح زمانہ سے ملے روحانی طور پر، اور خدا سے بھی درخواست کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ تو جو مضمون حضور نے یہاں پہ لکھا کہ وہ سوچ کیا تھی جو اس کے دل میں مسیح زمانہ کے بارے میں آئی، اور اس سوچ کے پیچھے اس کی نفسیات کیا تھی جس نے اسے یہ دباؤ اس پہ رکھا کہ اگر میں ہوتا تو بہتر کرتا۔ وہ تھی ایک بالکل عام سمجھ آنے والی بات کہ انبیاء جو ہیں وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے۔ انبیاء کا پرفیکٹ ہونا، یہ وہ شخص جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس کا دنیاوی سٹینڈرڈز پہ یا ہماری سوچ کے سٹینڈرڈ پہ اس کی پرفیکشن ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ میں سارے مضمون کا مختصر کر کے آپ کے سامنے یہ بات اس کا نچوڑ اس مضمون کا یہ نکالوں گا کہ جو حضور نے اسے بات سمجھائی ملاقات میں، وہ ابھی بھی وہ حضور سے وہ بحث تکرار کے انداز میں تھا۔ حضور نے اسے خاموش ہونے کا کہا اور کہا کہ تو خدا کا شکر کر، خدا نے تجھے معاف کر دیا، اور خدا کو تجھے دوبارہ ملنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ خدا نے خود کہا ہے ڈونٹ انسسٹ می، میں ابھی اسے نہیں ملنا چاہتا تھا، خدا نے معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ غلطی کیا تھی کہ مسیح زمانہ کے دور میں اگر وہ شخص خود بھی ہوتا تو وہ بہت ساری غلطیاں کرتا، لیکن مسیح زمانہ کو جو شخص دیکھے اور ان سے ملے اور ان کی تعلیمات پڑھے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس دل کے لیے یہ جاننا اور اس سوچ اور اس احساس کو جگا لینا انتہائی ضروری ہے کہ جو شخص آپ کے لیے قربانیاں دے گیا
جو شخص آپ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کی قربانی کی قدر و قیمت دیکھی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے سٹینڈرڈز کی، اس کے معیار کی، اس کے الفاظ کی، اس کے علوم کی۔ تو وہ شخص بھول گیا تھا کہ جس کو خدا نے مسیح زمانہ چنا، وہ اس کی کارکردگی اور اس کے دیگر علوم کو دیکھ کے نہیں، اس کے عزم، اس کی قربانی اور اس کی محبت کے ساتھ ایک بے لوث جذبہ، اور اس میں خدا سے کبھی اس شخص نے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی تقاضا نہیں کیا، بلکہ خدا کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، واہ، جس کو بالکل نہ ختم بالکل ہونے والی زندگی تک جو مخلوقات گنی نہیں جا سکتی، ان مخلوقات کے دلوں تک خدا نے اس محبت کو پہنچا دیا کہ وہ تمنا رکھتی ہیں کہ مسیح الزمانہ ہماری جنت میں آ کے قدم رکھ دے۔ وہ تمنا کرتی ہیں کہ مسیح الزمانہ ہمارے ساتھ آ کے خدا کے ارادے الہی، خدا کی وہ بات بتائیں جو ہمیں نہیں پتا۔ وہ ان کی محبت میں گر چکی ہیں کہ وہ مسیح الزمانہ کی اس ایک طویل قربانیوں بھری زندگی کو خدا کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے لیے بھی، ہمارے آنے والے انبیاء کے لیے بھی، ہمارے موجودہ جو بہن بھائی سن رہے ہیں اس پروگرام کو، ان کے لیے بھی حضور کی تعلیمات سے یہ پیغام میں آپ کا گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھیں اور حضور کی زندگی کو بھی دیکھیں۔ ہمیں کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی زندگی میں اس نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو مت بھولیں، اس کا کام، اس کی کوششیں، اس کا معیار، اس نے جو کیا وہ خدا کے حضور خدا جانے، وہ جانے۔ ہم اسے صرف محبت دیں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ہمارا گیو اینڈ ٹیک ہو تو اس کا معیار سوائے محبت الہی کے اور کچھ نہ ہو۔ تو بہت شکریہ، یہ پیغام میرے دل میں تھا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میرے بہت سارے الفاظ اکثر نامکمل ہیں، لیکن میرے سبھی بہن بھائیوں تک میرے دل کی بات پہنچ چکی ہوگی۔ پروگرام کا اختتامیہ شروع ہو چکا ہے جی۔ میں گزارش کروں گا کسی بھی ممبر سے کوئی بات، کوئی روحانی مشاہدہ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز یو میں گو۔ جی، میں آج بہت مس کر رہا ہوں حضور کو، اور سارا دن بہت یاد کیا آپ لوگوں کو بھی۔ پہلے پہ کبھی کبھی خواب میں آ جاتے تھے حضور، اب بڑے عرصے سے نہیں آئے، خدا کبھی کبھی دیدار نہیں ہوا، کافی عرصہ ہو گیا خدا خواب میں نظر نہیں آیا، تو اس لیے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جی شکریہ۔ میں درخواست کروں گا برادر پیغمبر سوری خان بھائی سے کہ ہمارے پیارے بھائی چٹھا صاحب کے لیے کوئی ایسی پیاری بات، نصیحت یا کوئی بات جو ان کے دل کو چھو جائے اور ان کی اس بات پہ ایک اچھا رنگ تاثر دے کے جائے۔ لیکن میں بھی ایک بات عرض کروں چٹھا صاحب، ہم کس سے دعا کریں؟ خدا سے؟ کیا خدا کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کے روحانی حواس کب کھولنے ہیں، یا آپ کو یہ اپنا دیدار کب بخشنا ہے؟ یا ہم اس کی محبت پہ ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی اسے کہے گا تو وہ مل لے گا آ کے؟ ویسے اسے نہیں پتا، یا اسے صحیح طرح سے بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی تو فلانے کے کہنے پہ آ کے مل جا۔ تو ہمارے جتنے بھی انبیاء ہیں ایک انکنڈیشن، ایک ایسی محبت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنا سیکھ رہے ہیں حضور سے، جس میں ہم خدا سے ملنے کی بھی شرط نہیں رکھتے۔ یہ تو لازم و ملزوم ہے کہ خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے، ملتی ہے، مل رہی ہے، لیکن یہ بھی ہماری طرف سے ایک سمجھنے سیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے خدا سے یہ شرط بھی نہیں رکھنی کہ وہ ہمیں لازمی ملے۔ ہم اسے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ملنا چاہیے، نہیں، اسے پتا ہے وہ کب ملے گا اور کسے ملے گا اور کس انوائرمنٹ میں ملے گا، یہ وہ جانتا ہے۔ برادر پیغمبر سوری خان بھائی، آپ اس بارے میں جو بھی فرمانا چاہیں پلیز۔ جی یوسف بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو پچھلا مضمون بیان کیا ہے نا جی، وہ بہت ہی قابل غور مضمون ہے، خاص طور پہ ہمارے جو سب بہن بھائی ہیں ان کے لیے۔ کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ زمین جو ہے یہ انبیاء سے بھر جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ شک اس لیے نہیں ہے کہ خدا کی ذات نے وہ سارے وعدے حضور زاہد خان علیہ السلام کو دے دیے،
اور خدا کا کوئی وعدہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی وقت کا محتاج ہو کہ جی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر خدا کی ذات ہمارے ممبران کے پاس آ رہی ہے اور خدا کی ذات اپنا دیدار بھی کروا رہی ہے. تو جو پچھلا مضمون ہے اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ممبران بھی اور وہ لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ لیں یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسیح الزمانہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، خدا کے دل ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اکھاڑے میں ایک ویٹ پڑا ہو، وزن پڑا ہو، اور اس کو اٹھانے کی کوشش سب نے کی اور سب اس لیے اس ویٹ کو اٹھا نہیں سکے کیونکہ ان کے پاس ایک دل، ایک ایموشن، ایک جذبہ نہیں تھا، ایک وہ محبت نہیں تھی جو مسیح زمانہ کے پاس تھی. وہاں پہ طاقت بھی تھی، اس وزن کو اٹھانے والوں نے کوشش جو کی، وہاں پہ ان کے پاس وقت بھی تھا، وہاں ان کے پاس ماحول بھی تھا، وہاں ان کے پاس نور بھی تھا، نور الہی بھی تھا، وہاں ان کے پاس جنتیں بھی تھیں، وہاں ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ یہ وزن نہیں اٹھا سکے کہ الہی راز ہم انسانیت تک اور وہ مخلوقات جو ابھی تک اندھیروں میں پھنسی ہے اس تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام پچھلے 6000 سال میں کئی مسیح جو آئے ہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اس میں سے عیسیٰ مسیح واحد ہیں جو کسی حد تک کامیاب ہوئے تھے، لیکن وہ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. یہ بات ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کیونکہ یہ صرف زمینی مشن نہیں ہے، اس مشن نے موت کے بعد بھی چلنا ہے، اس مشن نے بہت آگے جانا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ممبران کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مسیح کا مطلب جو ہے مسیح زمانہ اور پھر اس کے بعد خدا کا دل، اس کا جو مطلب ہے یہ کیا ہے. تو ہمارے بہت سارے ممبران ابھی جو مشاہدات کر رہے ہیں اس میں سے جو بالکل نیا مشاہدہ تھا جس میں کسی ممبر نے دیکھا کہ خدا کا دل اس زمانے میں بھی تھا جب روح کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہے. ابھی اس مضمون کو خدا کی ذات اور کھولے گی، لیکن ہمیں خدا کے دل اور مسیح الزمانہ کی قدر و قیمت جان لینی چاہیے کیونکہ اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد تو 100% آپ کو وہاں پہ ایک ہی نام سے جانا جائے گا اور اسی نام کی آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ ان گنت مخلوقات ہے وہاں پہ. انسان جب یہاں سے جسم سے نکلتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے، اس کے لیے کوئی آگے راستہ نہیں ہے. انسان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. اس کی روح میں اندھیرے ہوتے ہیں، وہ کوئی اس کو فرشتہ، کوئی جن اس کو منہ نہیں لگانا چاہتا. تو ہمارے جو ممبر ہیں وہ یہ بات ضرور، اور کوئی چیز سمجھ آئے نہ آئے، خدا کے دل کی قدر و قیمت اور خدا کے مسیح الزمانہ کی قدر و قیمت ضرور جانے، اور یہ ضرور جانے، بالکل یہ بالکل ضرور بالکل جانے، یہ ضرور جانے کہ انبیاء کا جو مقام ہے وہ تو ایک مقام ہے، لیکن یہ حال ہے جو مسیح الزمانہ ہے اور خدا کا دل ہے. اور حال کیا ہوتا ہے یہ جب تک خدا کی ذات خود تجربہ نہ کروائے تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا یہ کیا ہے. تو عاظم بھائی ہم نے یہ فکریں نہیں کرنی کہ کب ہمیں مشاہدہ ہوگا، کب خدا کی ذات آئے گی، کب ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اس زندگی میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے چلے گئے جن کو خدا کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا. ہم نے صرف نگاہ اس بات پہ رکھنی ہے کہ کیا ہماری روح خوش ہے کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر ہماری روح، ہمارا ضمیر، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا شعور اس بات کی گواہی نہیں دے رہے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے. اگر وہ گواہی دے رہے ہیں تو باقی پھر یہ خدا کی ذات جو ہے وہ وقت کا تعین خود کرے گی. جب پھل پک جائے گا تو خدا کی ذات آ کے خود ہی چکے. ٹھیک ہے جی جی. بالکل. جزاک اللہ. تھینک یو سر. تھینک یو. جزاک اللہ. ہاں جی. تو میں جی یہی کہنا چاہتا تھا، اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ تعلیمات کی جو کتابیں آ رہی ہیں وہ ضرور پڑھیں اور اپنے آپ کو مسیح الزمانہ کے ساتھ جوڑیں کیونکہ مسیح الزمانہ سے آگے خدا کی ذات آپ کو، کیونکہ خدا کی ذات یہ چاہتی ہے کہ آپ مسیح الزمانہ کی قدر و قیمت جانیں اس وقت. تو میں تو یہی کہنا چاہتا تھا. پلیز
جی بہت شکریہ جی برادر پیغام سوری خان بھائی اور ہمارے دیگر ممبران. اس وقت ہمارے پاس 3.5 منٹ کا دورانیہ ہے جی. اس میں ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ جو نئی تعلیمات حضور نے انسانیت کو دی ہیں خدا کے ہزاروں راز الہی ہیں جو آتے جا رہے ہیں بارش کی طرح. تو ان میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اکثر بہن بھائی جو اپنی مجبوریوں کے اور بندشوں کے باعث کئی ہماری زوم میٹنگ میں نہیں آ پاتے, لیکن ان کے ساتھ جو بھی خدا گیو اینڈ ٹیک کر رہا ہے, جو خدا کے ذات ان کو یا جنتوں کی طرف سے انہیں رہنمائی دی جا رہی ہے, وہ دل و جان سے ہمارے ساتھ ہیں. اور ان سب کے لیے خدا کے بہت بڑے پلانز ہیں اور ان کے لیے ایک دور بدلے گا کہ وہ یا ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی خدا نے چاہ تو ایک آزاد معاشرے میں, سوسائٹی میں خدا کے مسیح زمانے کی تعلیمات کو لے کے چلیں گے اس پوری دنیا میں انشاءاللہ انشاءاللہ خدا انشاءاللہ. آئیں گے. تو ان تمام خدا کے متلاشیوں سے, خدا کی تمنا رکھنے والے لوگوں سے ہم جناب حضرت صاحب علیہ السلام کے بہاف پہ یہ درخواست کریں گے کہ زندگی میں کبھی بھی مایوسی کو اتنا سنجیدگی سے نہ لیں, کیونکہ دنیا میں سوائے اس شخص کے جو آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہے, وہ آپ کی روح ہے, سوائے اس کے کوئی آپ کی کیئر نہیں کرتا اس ہماری اس ظاہری دنیا میں. اگر ہم اپنی روح کی کیئر نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ہماری کوئی کیئر نہیں کرے گا. اس کا صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ دیں. اس کا پریکٹیکل طریقہ حضور نے بتا دیا ہے کہ ان تعلیمات کو, خدا کی منشا کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں. 24 گھنٹے میں ہمارے ایسے ممبران بھی ہیں جو 2-4 گھنٹے نیند کے مشکل سے پورے کر کے پھر باقی سارا دن اور ساری رات خدا کی منشا میں گزار رہے ہیں. ان میں اکثر کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے اوپر ہیں. ہمیں اکثر جو ہیں وہ جوان ہیں جو ان سے انسپائر ہونے چاہیے. تو میں درخواست بھی کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں میرے سمیت, خدا کی ذات ہمیں اور توفیقات بخشے, ہمارا دل جو ہے وہ حضور کے نقش قدم پہ چلے, آمین آمین. اور ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کے جو دریچے ہیں ان میں وہ چراغ جل اٹھیں کہ ہم خدا کی تعلیمات کی طرف ایسے لپکیں, ایسے ان تعلیمات میں ہم گم ہو جائیں کہ ہمارے سارے شعور, ہمارے سارے ضمیر, ہمارے سارے دماغ, ہماری ساری قوتیں جو ہیں وہ ایک سنگم پہ اس طرح مل جائیں کہ خدا کی ذات کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو. ہم اتنا خدا کو آمین آمین تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جناب برادر پیغمبر سوری خان صاحب, ہماری ایڈمن ٹیم میں ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں خدا انہیں قبول کرے جی, اور ہمارے آنے والے جو بہن بھائی ہیں وہ ہم سے بھی بہتر نتائج لے کے اس دنیا میں آئیں اور خدا کی بادشاہ کو کونے کونے میں پھیلا دیں. آپ سب آمین کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آمین. سب بھائیوں کو خدا بہت حافظ, سب شکریہ. کو خدا حافظ, بہت شکریہ, سب کو خدا خدا کی حافظ. سلامتی جی. سید صاحب خدا کی سلامتی جی. خدا کی سلامتی. خدا کی سلامتی ہو سب پر جی.